نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ایک مہینہ آیا جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ تمام کی تمام خیر یعنی بلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی خیر سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ پیارے ویورز، اس حدیث پاک میں جہاں عظمتوں والے مہینے رمضان شریف کی آمد کا ذکر فرمایا ہے، وہیں اس مہینے کی بابرکت رات لیلۃ القدر کی اہمیت کا بھی بیان ہے، اور شب قدر کی خیر سے حصہ نہ پانے والے شخص کو محروم فرمایا گیا ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، شب قدر کی خیر یہ ہے کہ عبادت کی توفیق مل جانا، اس رات کے کچھ ہی حصے میں قیام کی سعادت پا لینا، اور اس کی بلائیوں سے محروم ہونا اس کے لیے ہے جس کے لیے سعادت میں حصہ نہ ہو اور نہ ہی اسے عبادت کا ذوق نصیب ہو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جس نے یہ رات گناہوں میں گزاری یا اس رات میں بھی بلا عذر عشاء اور فجر جماعت سے نہ پڑھی، اس کے لیے اس کی خیر و برکت سے محروم رہا، بقیہ دنوں میں بھی بلائی نہیں کمائے گا۔ شب قدر میں عبادت کی 3 قسمیں ہیں، جس میں سے آخری قسم ہے عشاء اور فجر کا جماعت سے ادا کرنا۔ جس نے یہ بھی نہ کیا واقعی وہ بڑا محروم ہے۔ مزید لکھتے ہیں، اس رات کی عبادت میں مشقت نہایت ہی کم ہے اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ جو اتنی سی محنت بھی نہ کر سکے گا وہ پورا ہی محروم و بد نصیب ہے۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ احادیث مبارکہ میں اس شب کو رمضان المبارک کے بالخصوص آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی ترغیب ہے، لہٰذا اسے کسی طرح بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جمہور علماء 27ویں شب کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد طاق ہے، اور طاق اعداد میں 7 کے عدد زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے، 7 اعضاء پر سجدہ یعنی اس کا حکم فرمایا، طواف کے 7 پھیرے مقرر کیے، ہفتے کے 7 دن بنائے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ 7 کا عدد زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی 27ویں رات ہونی چاہیے۔ لیلۃ القدر میں بھی مغفرت سے محروم رہنے والے افراد، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والا اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا، اللہ پاک ہمیں شب قدر عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔